سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سارہ بانجھ تھیں، آپ کے بطن مبارک سے اولاد ممکن نہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دوران سفر ایک نیک پارسا اللہ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ کی صورت میں ایک بادشاہ کی دربار سے تحفہ ملا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خاتون تھیں۔ آپ کی زوجہ اول حضرت سارہ نے مشورہ کیا اپنے خاوند جناب ابراہیم سے کہ میرے بطن سے تو اولاد ہونی نہیں، آپ جناب ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اس سے بہت بڑی نصیحت ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے موجود ہے۔ اگر ایک آدمی شرعی طور پہ مجبور ہے، معذور ہے، اپنی زندگی کا خود کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہا، اللہ کا نظام ہی ایسا ہے، اس کو چاہیے وہ اپنے خاوند یا اپنے شریک حیات اور اپنے دوسرے فریق کا اچھا خیال کرے اور اس کو اچھی مشاورت بھی دے۔ ہمارے ہاں کلچر کی بے ترتیبی اور بے تربیتی کی وجہ سے کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تا حیات خاتون خانہ بضد رہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خاوند دوسرا نکاح ہی نہ کرے۔ اس کا نام مٹتا ہے مٹ جائے، نسل ختم ہوتی ہے ہو جائے، اجازت نہیں دے۔ یہ دین سے دوری اور تربیت کی کمی کی وجہ ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند جناب ابراہیم کو خود مشورہ دیا، فرمایا میرے بطن سے اولاد نہیں ہوگی، آپ بے اولاد تو نہ چلے جائیں، آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اور اللہ کا کرنا ایسے ہوا، نکاح کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما، صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ بطن ہاجرہ سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 86 سال ہے، بڑھاپے کی عمر، اور 13 سال کے بعد دوسرا بیٹا حضرت اسحاق پیدا ہوئے، یعنی 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں، 99 سال کی عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہو رہے ہیں، 13 سال کا گیپ ہے۔ تو پہلی اولاد حضرت اسماعیل ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے، فطرت بھی یہی ہے، انسان کی طبعی ضروریات بھی یہی ہے، اگر گھر ویران ہو، جس کی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے، انسان کی طبعی میلان اسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ کے ہاں چونکہ اولاد نہیں ہوتی تھی، حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹا ہوا، وہ بھی جناب ابراہیم کے بڑھاپے کی عمر میں، تو آپ کا طبعی رجحان جو ہے حضرت ہاجرہ کی طرف ہو گیا، آپ ادھر مائل ہو گئے۔ تو یہ بھی فطری تقاضا ہے، جس گھر میں سوکن ہو تو اس کے دل میں رشک ہوتا ہے، چونکہ یہ پاکیزہ روحیں تھیں، پاکیزہ شخصیات تھیں، اس لیے لفظ رشک علماء نے استعمال کیا ہے۔ حضرت سارہ کے دل میں رشک ہونے لگا کہ حضرت ابراہیم کی ساری توجہ بیٹے کی طرف ہے اور حضرت ہاجرہ کی طرف ہے، مجھے کہیں نہ کہیں اگنور نہ کر دیں۔
بس اس رشک میں وہ کہہ بیٹھی کہ ابراہیم آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو وطن سے جلا وطن کر. بس ان کی زبان سے یہ نکلا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ پاک نے وحی نازل کر دی. فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو اٹھاؤ اور اس کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ گیا. یہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے. اب شام میں انہوں نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے چل پڑے. ایک توشہ خانہ ساتھ تھا، تھوڑی سی اس میں کھجوریں، چند دن کا کھانا، اور ایک پانی کی مشق وہ بھی ساتھ لے لی. اب وہاں سے چل پڑے. یہ بھی ایک زندگی کا عجیب امتحان تھا. 86 سال کی بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی، وہ بھی دعاؤں کے نتیجے میں. ابھی بچہ شیر خار ہے، جدائی کا حکم آ گیا. اب اٹھا کے چل پڑے. چلتے چلتے مکے کی سرزمین پہ جب پہنچے تو جہاں آج کعبہ ہے، یہ وادی غیر ذی زر تھی، خشک ترین پہاڑ تھے، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی ایسا ماحول نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. بڑے لمبے اونچے پہاڑ تھے، بڑی گہری گہری وادیاں تھیں. آپ چلتے چلتے اس وادی پہ پہنچے. امر ربی یہی تھا. آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا، وہ توشہ خانہ بھی پیش کر دیا، پانی کی مشق بھی پیش کر دی، بس ان کو چھوڑا، رخصت ہو گئے. اب پیچھے سے بیوی نے آواز لگائی، ابراہیم آپ جہاں ہمیں چھوڑے جا رہے ہو، ہمارا نہ کوئی مددگار نہ پرسان حال. اب بتاؤ تو صحیح، یہ اپنی خواہش سے ایسا کر رہے ہو یا امر ربی ہے؟ انہوں نے ایک بار آواز لگائی، دوسری بار لگائی، تیسری بار لگائی. آخر جناب ابراہیم نے جواب دیا، فرمایا یہ میرے رب کا امر ایسے ہے. حضرت ہاجرہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا ابراہیم اگر میرے رب کا امر ایسے ہے تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ جاؤ، ہم جانے ہمارا رب. ہمیں یقین ہے اس ذات پہ جس ذات نے ہمیں یہاں رکھا ہے، وہ ہماری جان و مال کی حفاظت بھی کرے. اب رہ گئے. چند دن کا کھانا تھا، وہ 2 4 5 دن کے بعد ختم ہو گیا. پانی کی ایک ہی مشق تھی، پانی ختم ہو گیا. اب ماں بھوکی اور پیاسی، بچہ شیر کھار، دودھ پینے والا بچہ ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ ہی خشک ہو گیا. اب بچہ رونا شروع کر دیا. اب ماں پانی کی تلاش میں، آبادی کی تلاش میں کہ میں بچے کی زندگی اور اپنی زندگی کیسے بچاؤں. اسی پس منظر میں آپ نے 2 پہاڑیوں کا انتخاب کیا، ایک کا نام صفا ہے، دوسری کا نام مروہ. آپ بچے کو وہاں وادی کے درمیان میں چھوڑا، گہرائی میں چھوڑا، خود صفا پہ چڑھی. اونچی چڑھ کے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں آگ جلتی نظر آئے، کہیں کوئی روشنی نظر آئے، کہیں کوئی پرندوں کا یا کہیں کوئی درختوں کا کوئی ایسا سایہ نظر آئے. کم از کم وہاں جا کے پانی تو تلاش کر سکوں یا بچے کے لیے کوئی خوراک، اپنے لیے خوراک تلاش کر سکوں. پر جب چڑھ گئی اوپر جا کے دیکھا تو دور دور تک کوئی آبادی نام کی چیز نہ تھی. ساتھ دل میں خوف پیدا ہوا، اتنی لمبی اور اونچی پہاڑی ہے، میں اتنی دیر سے اوپر چڑھ کے آئی، نہ جانے اس وادی غیر ذی زر میں، غیر آباد اور ویرانے میں کہیں میرے بچے کو کوئی جانور نہ کھا جائے. واپس لوٹی. جب واپس لوٹی آ کے بچے کو دیکھا تو بچہ سلامت تھا، دوسری پہاڑی پہ دوڑ پڑی. مروا پہ چڑھی تو دور دور سے غور سے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا. پھر وہی فکر، پھر واپس لوٹی. اسی طرح صفا پہ جاتی، مروا پہ جاتی، جاتے آتے 7 چکر لگائے پر کچھ نہ پایا. اتنی دیر میں جب 7واں چکر سے آپ واپس آئیں تو بچے کے رونے کی آواز بند ہو گئی. آپ کو بڑا خوف آیا. خوف اس بات کا آیا، ابھی تو بچہ رو رہا تھا، خاموش ہو گیا، لگتا ہے کوئی جانور ہی کھا گیا. جب واپس لوٹ کے آئیں تو اس خالق حقیقی نے، مالک حقیقی نے، قادر مطلق نے اہتمام کر دیا. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، جبریل نے وہاں پر مارا، چشمہ جاری ہو. مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے، بچے کی عادت ہوتی ہے جب بچہ روتا ہے تو اپنے ہاتھ بھی مارتا ہے، اپنے پاؤں بھی مارتا ہے.
اسماعیل علیہ السلام روتے روتے اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے، پتھریلی زمین پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہاں سے چشمہ جاری کر لیا۔ جب آپ آئیں حضرت ہاجر تو آپ نے دیکھا وہ پانی چلتا 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 حضرت اسماعیل کے منہ تک جا پہنچا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے پیاسا بچہ ہو تو پانی جیسی نعمت اس کے منہ تک پہنچے تو اس نے تو پینا ہی تھا، تو بس بچہ اسی ٹھنڈک اور پانی کو پی کر خاموش ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ آپ پہنچی، جب آپ پہنچی تو آپ نے اسی پانی کو بہتے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا تھا، زم 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 زم، 7 پتھر اٹھائے ایسے رکھنا شروع کر دیے۔ زم زم کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا رک جا۔ اب جہاں تک وہ پھیلا ہوا تھا وہاں تک پتھر رکھ دیے، پانی رک گیا، اسی حدود میں قائم ہو گیا۔ اس دن سے آج تک، آج سے قیامت تک وہ آب زمزم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو زمزم نہ کہا ہوتا تو یہ پانی دریا کی صورت میں بہہ رہا ہو، کائنات سیراب ہوتی، لیکن انہیں روک دیا۔ اللہ کی حکمت ایسے تھی، رک گیا۔ لیکن اس پانی کا کمال دیکھیں، اس پانی میں 2 چیزیں تھیں، ایک پانی کی غذائیت تھی اور ایک دودھ کی غذائیت تھی۔ ماں اور بیٹا صرف وہی پانی آب زمزم پیتے، ان کی جسمانی پوری غذا ہو جاتی، بس اسی غذا پہ پلتے رہے۔ 13 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ جدائی ہے، یہ امتحان ہے۔ باپ شام میں بیٹھا ہے، بیوی اور بچہ وہاں جنگل میں ہے۔ کوئی ایسا جوان جو آج بچے اور بیوی کو کہیں چھوڑ کے ہے کسی کا جگرا؟ لیکن اللہ کے پیغمبر نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ کمال اس خاتون کی جس کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا، اس نے آہ تک نہیں کی۔ پھر اگلی بات دیکھیں، اب بیٹا 13 سال کا ہو گیا، دوسرے بچے کا سلسلہ تو ابھی شروع نہیں ہوا۔ اسی وقت آرڈر آ گئے کہ پیارے ابراہیم اب کیا کریں؟ دل میں دیکھ یار، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دن گن لیتا ہے، تاریخ یاد رہتی ہے۔ اب کیا 13 سال کا جب عرصہ ہونے لگا نا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میرا بیٹا تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہوگا، اب میرا سہارا بننے والا ہو، امتحان تو کبھی تو ختم ہوگا نا۔ تو قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ اس حال کو پہنچا کہ وہ باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، اللہ کا ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم، 8 ذو الحج تھی، رات کا وقت تھا، ابراہیم علیہ السلام سوتے ہیں، آپ کو خواب آتا ہے۔ خواب کیا تھا؟ انی ارا فی المنام، خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے ابراہیم اٹھ اپنے بیٹے کو ذبح۔ 13 سال کی جدائی کے بعد بیٹا ذبح کرنے کو حکم آتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو اسی شش و پنج میں ہے، تردد میں ہے، خواب ہی تھا، آواز ہی آئی ہے بیٹے کو ذبح کرنے کی، تاریخ میں تو ایسا ہوا نہ تھا۔ تو آپ نے اسی شش در حالت میں تھے، تو اسی حالت کو ترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذو الحج کا نام یوم ترویہ اسی دن سے ہو گیا۔ خیر دن گزر گیا اسی حالات میں، رات پھر آئی، پھر لیٹے، پھر خواب آیا، پھر وہی آواز آئی ابراہیم اٹھے اپنے بیٹے کو ذبح۔ جب صبح اٹھے تو یقین ہو گیا، معرفت ہو گئی کہ یہ ایک بات ضرور ہے۔ جب معرفت ہو گئی، یقین ہو گیا، تو اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ آج بھی 9 ذو الحج کو یوم العرفہ کہتے ہیں، عرفات کا میدان، عرفہ کا دن، یہ اسی سے ہے، چونکہ 9 ذو الحج کو وہاں پہ میدان عرفات میں ایک جمع غفیر ہوتا ہے، تو وہاں عرفات ہو گیا اس کا نام، اور یوم عرفہ اس کا نام ہو گیا۔ تو یہ 9 کا دن تھا۔ اب تیسری رات آ گئی، یقین تو ہو گیا، اب تیسری رات آ گئی، پھر خواب، وہی الفاظ، ابراہیم اٹھیں اپنے بیٹے کو ذبح۔ کہاں شام، کہاں مکہ، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھتے ہیں، تیاری پکڑ لیتے ہیں، وہ وادی جہاں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا وہاں جا پہنچے۔ جب وہاں پہنچے جاتے ہی کہنے لگے کہ بیٹے کی تیاری کراؤ، ہم نے مولا کی دعوت بھیجا۔ بیوی نے یہ نہیں پوچھا ابراہیم کوئی پالا ہے، کوئی پوسا ہے، کوئی خدمت کی ہے، اس بچے پہ کوئی قربان کیا،
وہ آپ نے تو ایک دن بھی نہیں پوچھا، 13 سال ہو کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس خاتون نے کوئی ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ سر کے تاج آ گئے، سر بھرا آ گئے، اس کی نسل ہے، ان کی اولاد ہے۔ وہ کہتے ہیں تیاری کرو، میں نے لے کے جانا ہے۔ اس صابر خاتون نے فوراً بچے کو تیار کیا، 13 سال کا بیٹا جوان تیار کر کے سپرد کر، لے جاؤ جناب۔ کہنے لگے ایک چھری اور ایک رسی بھی دے دو، ساتھ لے لی۔ اب شیطان مچل اٹھا، اس نے کہا آج ہی موقع ہے، آل ابراہیم میں سے کسی کو تو گمراہ کر ہی پاؤں گا، اتنا بڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ اس نے قسم کھا لی ضرور ہی گمراہ کروں گا۔ اب اس نے کارروائی کرنی شروع کر دی، بڑی مشبہ شکل، اس نے داڑھی رکھ لی جناب، جبہ سجا لیا۔ اس کو یہ سارے کام آتے تھے، وہ فرشتوں کا امام رہ چکا تھا، خطیب رہ چکا تھا، یہ عرش کا باسی بھی رہا ہے، یہ فرش کا راہی بھی رہا، آتا بھی تھا جاتا بھی تھا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس مردود نے تو حضرت آدم کی سامنے تکبر کیا، ان کو حقیر جانا، خود کو امیر جانا، مارا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ورنہ بڑا عابد زاہد تھا، بڑا تہجد گزار اور بڑا شب دن دار انسان، نسل میں یہ جن تھا، عبادت اور ریاضت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا امام تھا، اتنا اس کو عروج تھا۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کے دور سے پھر معاملہ جب خراب ہوا، مردود ہو گیا، تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میرا کوٹا بھی تو ہے نا، میں بھی تو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، جو تیرے ہیں وہ تیرے ہوں گے، جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، جا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ اب میدان مکہ ہے، مکہ کی وادی سے باپ چلتا ہے بیٹے کو لے کر، ماں پھر اسی وادی میں، ماں اسی وادی میں اکیلی رہ گئی، جوان بیٹا گیا، خامد لے کے چلا گیا۔ یہ 6 سے 7 میل کا سفر ہے۔ میدان عرفات کے جب قریب پہنچے تو شیطان نے بڑی خوبصورت شکل بنائی، جبہ اور دستار لگائی، جناب تسبیح ہاتھ میں لی، جا پہنچا بوڑھی ماں کے پاس، کہنے لگا پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے چلے؟ انہوں نے کہا مجھے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کی دعوت، اس کا بلاوا ہے، ادھر چلے ہیں۔ انہوں نے کہا بھولی بھالی انسان ہو تم، دیکھا نہیں ہے کوئی آدمی دعوت پہ جائے تو کیا چھری اور رسی بھی ساتھ لے کر جاتا ہے؟ ایسا بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے سے پوچھ، میں جانتا ہوں اس نے اس کو ذبح کرنا۔ ماں حیران رہ گئی، باپ اور اپنی اولاد کو ذبح اپنے ہاتھوں سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سوچ میں ہی نہیں آتا، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تو آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کو رب کا امر آیا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندی نے کیا خوب جملہ بولا، اس نے کہا اچھا اگر اللہ کا امر آیا ہے تو تو کیا کرنے آیا؟ لگتا ہے تو شیطان ہی ہے، تو جا، میرا رب جانے اور میں جانوں۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوتی، میں اس رب کے نام پہ ایک ایک کر کے قربان کرا دیتا۔ چلے گئے۔ شیطان نے کہا یہاں سے تو کام نہ بنا، آگے چلتا ہوں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے، باپ آگے آگے، تھوڑے سے وقفے تھے، جا کے اس نے شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی شکل دکھائی، کہنے لگا پتہ ہے آپ کو بابا جان کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے، مجھے تو کہا کہ رب کا اپنا اللہ کا بلاوا ہے، اس کی دعوت، ادھر چلے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی اکیلی جان ہے، اس کو تو اولاد اور مل سکتی ہے، باقی معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کی تو اکیلی جان ہے، یہ چلی گئی تو آپ نے واپس نہیں آنا، اب فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کیا کروں؟ انہوں نے کہا جان چھڑا لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یار ایسا ممکن نہیں ہے، میرا باپ ہے، باپ اپنے اولاد کو ذبح نہیں کرتا، اگر تو کہتا ہے تو میں کیسے مانوں؟ بات تو بتا، راز تو بتا۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اچھا میرے رب کا حکم ہے، جس نے یہ جان دی ہے اس کے نام پہ نہیں دینی تو دینی کس کے نام؟ وہ بھی ایگری ہو گئے۔ شیطان مایوس ابراہیم علیہ السلام کو جا کے بتایا آپ کو پتہ نہیں ہے جو 86 سال کے بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں کے نتیجے میں بچہ لیا ہے، پھر 13 سال کی جدائی ہے اور فراق ہے، آج پہلے دن کی ملاقات ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اولاد تو نہیں ملتی، اکلوتی اولاد ہے، کچھ مہربانی کریں، کچھ تو سوچیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو فرمایا تو شیطان ہی تو ہے، اللہ کے کاموں میں رکاوٹ تو شیطان ہے۔ آپ نے اس کو دھتکارا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آج جمرات بنے ہوئے ہیں، 3 شیطان بنے ہوئے۔ میدان عرفات میں جائیں تو 3 شیطان، اپنا مینا میں 3 شیطان ہیں۔ پہلے کا نام ہے
بڑا شیطان، پھر درمیانہ شیطان، پھر چھوٹا شیطان۔ یہ جو بڑا شیطان ہے یہ وہی مقام تھا جہاں پہلی دفعہ 7 کنکر اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا۔ آج بھی پہلے دن 7 کنکر بڑے شیطان کو مارے جاتے۔ شیطان بھاگا، کہیں جا کے تو واپس لوٹا، اس نے کہا اب بھی موقع ہے، واپس لوٹو۔ اس نے کہا ابراہیم سوچ لو، اب بھی موقع ہے، اب بھی ٹائم ہے، اگر یہ قدم آگے بڑھایا تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر پتھر اٹھائے، پھر 7 کنکر اٹھا کے پھر اس کو مارا۔ یہ دوسرا جو جمرہ بنا ہوا ہے، دوسرا شیطان جہاں ہے، اس مقام پہ واپس آیا تھا، وہاں بھی بن گیا، وہاں بھی بھاگا۔ پھر جا کے اس نے تیسری بار پھر وار کیا، اس نے کہا کہیں کوشش ناکام نہ ہو جائے، کوشش تو کرو نا، آخری حد تک تو جانا چاہیے نا۔ تو اس نے تیسری بار پھر وار کیا۔ اب اس وقفے کے ساتھ آیا جہاں آج چھوٹا شیطان۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ سے ان کے رابطے تھے، ان کو پتا تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، اور انہوں نے پھر پتھر اٹھائے، 7 پتھر مارے۔ خدا جانے کتنی محبت سے اللہ کے پیار میں مارے، شیطان کی دشمنی میں مارے، رب کو ایسے پسند آئے۔ فرمایا ابراہیم تو نے شیطان کو یہ 3 مقام پہ پتھر مارے، قیامت تک آنے والی نسلوں سے میں نے اس کو پتھر مارا۔ جب خلوص سے کام ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا ہے۔ حضرت حاجرہ پتہ نہیں کتنے درد سے دوڑتی تھی، اس نشانی کو بحال رکھا۔ ادھر سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی سے گریز نہیں کیا، عذر بہانہ نہیں کیا، رب کی رضا پہ مخلصانہ طور پہ تیار ہو گئے، رب نے قیامت تک کے لیے نشانیاں بحال کر دی۔ اب یہاں پر پہنچے تو اگلا جو ماحول بنا تو وہ اس سے بھی عجیب تر تھا۔ جب لے گئے تو لے کے جا کے بیٹے کو جا کے اب بتاتے ہیں، میدان مینا میں جا کے بتاتے ہیں، بیٹا آپ کو پتا ہے میں آپ کو کیوں لایا ہوں؟ بابا جان مجھے پتا نہیں ہے آپ نے کیوں لایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں آپ کو اس لیے لایا ہوں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اب تو بتا تیری رضا کیا؟ رضا پوچھی۔ اگر اچانک بیٹے کو لٹا دیتے نا، ممکن تھا تصادم کرتا، بیٹا پوچھتا، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا، بات لمبی ہو جاتی، ذہن بنتا یا نہ بنتا۔ پہلے پوچھ، تسلی، وہ بھی تو پیغمبر ابن پیغمبر تھا، نبی کا بیٹا تھا۔ وہ لوگ آج کل لوگ کہتے ہیں جی نبی کو تو 40 سال تک پتہ نہیں ہوتا، خدا کے بندو نبی ماں کے پیٹ میں نبی، ورنہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنی بڑی منزل انسان پاس کر لیتا ہے؟ نہیں کر سکتا، عام انسان کے بس کرو گی نہیں۔ آج کل ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، آپ کام کہہ کے دیکھیں نا، فوراً نہ کر دیتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ اور بابا جس کو 13 سال جدائی رہی، باپ کا چہرہ تک نہ دیکھا، باپ نے کہا تو اس نے جی کہا، یہ کون کہتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی تربیت کی تھی، وہ بابا ابھی تو شیر خار تھے، جدائی ہو گئی، 13 سال تو جنگل میں گزارے ہیں، وہاں کوئی مدرسہ تھا، کوئی مکتب تھا، کیا تھا؟ وہ کس نے سکھایا، کس نے یہ سبق پڑھایا، کس نے ادب سکھایا کہ اف نہیں کہنی، بات نہیں کہنی، نہ نہیں کہنی؟ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور کسی مکتب کا یہ تربیت تھی، کس استاد نے لیکچر دیا تھا، اس نے حقوق بتائے تھے ماں باپ کے؟ کسی نے نہیں بتائے، وہاں تو جنگل کی وادی میں وقت گزارا، لیکن یہ نگاہ نبوت کا کمال تھا۔ جناب ابراہیم شام بیٹھے تھے پر نگاہ نبوت سے دیکھتے تو تھے نا میرا بیٹا کیسا۔ یہ نگاہوں کا کمال ہوتا ہے، جو اہل نگاہ ہوتے ہیں وہ کہیں میلوں دور کیوں نہ بیٹھے ہوں، کیوں نہ بیٹھے ہوں، جب وہ نگاہ کرتے ہیں تو اس کے تاثرات وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کا کمال پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ نگاہ ابراہیمی تھی، اور پھر پیچھے سے فیضان نبوت تھا۔ تو بیٹا وہاں جنگل میں رہا، لیکن نگاہ ہی نگاہ میں تربیت ہوتی رہی۔ اب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، نہانے کی، جی کہا کہ بھی سب کچھ ہوا۔ اب باپ پوچھا فانظر ماذا تری، بیٹا اب تو بتا کیا کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا بجان مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا اچھا اگر تیرے رب کا حکم ہے تو میرے
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ قرآن کے خوبصورت الفاظ، اللہ نے اس واقعے کو ایسی کی منظر کشی کی ہے۔ کہنے لگے ابا جان میرے رب کا جو حکم ہے وہ کر گزرو، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں۔ اب دیکھیں عجیب وقت آ گیا، اب باپ نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو ذبح کرنے کا ماحول کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ رسی ہے، رسی سے باندھیں۔ بیٹا خود کہہ رہا ہے ابا جان آپ ایسا کریں نا، یہ میرا کرتا اتار لیں، یہ کرتا میری ماں کو جا کے دے۔ کیوں؟ 13 سال کی اس ماں کی محنت ہے، میں جدا ہو آیا ہوں، اب واپس تو ملنا ہی نہیں ہے، تو میری ماں مجھے یاد کرے گی تو اس کے پاس تو نشانی ہی نہیں ہے۔ کتنے کپڑے دے آئے تھے؟ ایک ہی تو لباس تھا جس کی 13 سال رب نے حفاظت کی ہے، ایک لباس میں 13 سال کا وقت گزارا۔ رب نے ایسی اس لباس کو بھی عزت عطا کی، نہ پھٹا ہے نہ پرانا ہوا ہے، بلکہ وہ باپردہ رہا۔ اب بیٹا کہتا ابا میرا یہ کرتا اتار لو، اس کو خون بھی نہ لگے، اس کو سائڈ پہ رکھ دو، یہ میری ماں کو جا کے دے دینا، میری ماں اس کو دیکھے گی تو ممکن اس کو سکون آئے۔ جس کے مرے ہیں ان سے جا کے پوچھیں، وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ڈھونڈتی ہیں، بچوں کی کتابیں ڈھونڈتی ہیں، بچوں کے قلم ڈھونڈتی ہیں، وہ بچوں کے وہ نہ جانے کیا کچھ جوتا ہے تو وہ جوتا دیکھ کے اس کو دیکھ کے ترس کے دیکھتی ہیں، کہتے یہ میرے بچے کی فلاں چیز۔ یہ قاسم میں ایک بچہ فوت ہوا ہے، حافظ تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ 2 سال پہلے ہمارے گاؤں میں آیا تھا سیرت النبی کے مقابلے میں، تو وہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ فوت ہوا۔ ان کا مجھے فون آ گیا ہمارے بچے کی کوئی تقریر ہے، آپ کے گاؤں میں آیا تھا، اگر ریکارڈنگ کو تو دے دو۔ ماں باپ پوچھ رہا، جب بچے مر جاتے ہیں تو ماں باپ تو حسرت کی نگاہوں سے ایک ایک نشانی ڈھونڈتے ہیں، ایک ایک وقت ڈھونڈتے ہیں، اس کی آوازیں ڈھونڈتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرا کرتا اتار لیں، اس کو رکھ دیں، صاف ستھرا ہوگا، خون نہ لگ جائے، ورنہ میری ماں نے خون دیکھا تو کیا بنے گا، اس کو رکھ دو، یہ ان کو تحفے میں دے دینا، یہ دیکھیں گے ان کو سکون ہے۔ نمبر 2، ابا جان مجھے نا رسیوں سے باندھ دو۔ کیوں؟ جان دینا بڑا مشکل، جب میری جان نکلے تو صاف ظاہر تڑپنا تو ہے نا، کہیں ہاتھ اور پاؤں میرے حرکت میں آئیں اور آپ کو کہیں لگ گئے، کہیں ہاتھ لگ گیا، کہیں پاؤں لگ گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہیں بے ادب نہ لکھا جائے۔ اتنا بڑا ادب کس نے سکھایا؟ یہ فیضان نبوت۔ باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ اب چھری کی باری، تیسری نصیحت حضرت اسماعیل کر رہے ہیں، ابا جان یہ چھری تیز کر لو، کہیں میرے ذبح کرنے میں دیر نہ ہو جائے، راہ خدا میں مجھے جاتے جاتے لیٹ نہ ہو جائے، بس چھری تیز ہوگی، آپ بس چلائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، میں رب کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا چوتھی بات یہ ہے ابا جان مہربانی کرنا میری ماں کو میرا سلام کہہ۔ کیا لمحہ ہوگا، کیا کیفیت ہو۔ اور کہنے لگے ابا جان مجھے سیدھا نہیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سیدھا لٹایا، سیدھا لٹا کے چھری ہاتھ میں لی، چھری ہاتھ میں لے کے جب چلانا شروع کی نا، بیٹا بولا ابا ایسے نہیں چلے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ پاک نے تانبے کی ایک جو ہے نا پردہ تھا، جناب اسماعیل کی گردن اور چھری کے درمیان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں پر چلتی نہیں، بڑی کوشش کی نہیں چلے۔ بیٹا بولا ابا جان ایسا کریں، ممکن ہے پدری محبت کا تقاضا ہو، چھری نہ چلا سکتے، مجھے اوندا کر دیں، نگاہ میں نگاہ نہ ملے، پٹی باندھ لیں، یہ فیصلہ تو کرنا ہی کرنا، رب نے کہا ہے تو ہم نے جان دینی ہے، آپ نے کاٹنی ہے میں نے دے دینی ہے، دوسری رائے ہی نہیں ہے، اب مجھے اوندا کر۔ اب باپ، بوڑھا باپ 99 سال کی عمر میں جوان بیٹے کو اوندا لٹا کے چھری ہاتھ میں لے کے گردن پہ رکھ کے چلا رہا ہے۔ جب چلائی تو چھری نہیں چلی، آپ نے اٹھایا، اٹھا کے پتھر پہ مارا، جب پتھر پہ مارا تو پتھر کا کلیجہ پھٹ گیا۔ جناب ابراہیم کہنے لگے چھری ادھر چلتی ہے ادھر نہیں چلتی، پتھر پہ چلتی ہے، نازک ترین حلق پہ نہیں چلتی۔ چھری بول پڑی، اس نے کہا ابراہیم آپ کو پتہ ہے میں کیوں نہیں چلتی؟
فرمایا کیوں؟ فرمایا جس نے تیری اس آگ کو کہا تھا نا، جس آگ میں تو گیا تھا، اس کو کہا تھا قلنا یا نار کونی بردوں و سلاما، آگ کا کام ہے جلانا، جب تو آگ میں گیا تھا تجھے آگ نے جلایا نہیں تھا، وجہ اس کو بھی ایک ذات کا حکم آیا تھا، اب مجھے بھی ایک ذات کا حکم ہے، تو کہتا ہے چل، رب کہتا ہے نہیں چلنا، یہ چلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، ہم نے پاس کرنا ہے۔ تو جبریل کو آرڈر ہوا، جبریل فوراً دمبا لے کر جنت سے پہنچا، نیچے دمبا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب تکبیر پڑھی تو جب آنکھ کھلی، پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا جوان کھڑا ہوا ہے، دمبا ذبح ہو چکا۔ ہے کوئی ماں کا لال بیٹے ذبح کرنے والا؟ ہے کسی کی ضرورت؟ آج ہم اس نام پہ قربانی نہیں دے سکتے، آج ہم ایک لیلا نہیں ذبح کر سکتے بھائی، 15,000 کا حصہ نہیں ڈال سکتے، ہم 100 عذر 100 بہانے کرتے ہیں، میرے اوپر شاید قرض ہے، میری فلاں مصروفیت ہے، شاید میں نے وہاں لگانا ہے، وہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، 100 عذر بہانے کر کے بچتے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر بچے پہ، بیٹے پہ چھری چل جاتی، کون بیٹا ذبح کرتا؟ رب نے کیسا فیصلہ کیا؟ بیٹا لے بھی لیا، بچا بھی لیا، باپ کو ہاتھ سے چھری چلوا بھی لی، پھر عزت بھی عطا فرما دی۔ اگر وہ بیٹا ذبح ہو جاتا ہے تو تصور میں لائیں کیا حال ہوتا ہمارا، جو بکرا دینے سے ہم آری ہیں، ہم بیٹا کب دیتے؟ چلو ایسا نہ کرو، ایک جملہ اور کر لیتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا اللہ پاک اس کو تھوڑا سا ریلیز دے دیتا، اللہ فرماتا چلو ایسا کرو، جوان بیٹا نہیں کر سکتے تو کوئی بوڑھا کر دیتے تو کیا حالت ہو؟ ماں باپ کی تو خیر ہی نہیں تھی۔ 14ویں صدی کی پیداوار ہے ہم لوگ، ہم نے تو کہنا ہوتا بھی آج فلاں بابے کی باری ہے۔ او بابا، رب نے بابوں کو بھی عزت دی ہے، جوانوں کو بھی عزت دی، او ہمیں ایک دمبے پہ راضی کر کے اللہ نے جنت تقسیم کر دی، یہ نہ مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بجائے اس کے کہ ہم بہانے کرتے پھریں، عذر کرتے پھریں، فلاں کرتے پھریں، فلاں نہیں، اور بابا جب قربانی کا وقت آئے تو جرت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ایثار کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، برادری عزم نہیں ہے، ناک رکھنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، سب کچھ ملتا ہے صرف خدا کی راہ میں خون بہانے کے لیے، یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، او بابا یہاں ذبح جانور کرتے ہیں، ثواب بیٹے کی قربانی کا مل رہا ہے۔ لہذا یہ قرآنی واقعہ ہے، زندگی باقی تو کوشش کروں گا 1-2 جمعے میں آگے چلائیں گے۔ چلو ہماری قوم کو کم از کم یہ پیغام حق